بندے کو نصیب کر دیا جاتا ہے کہ رب کائنات ہر شے کو ہٹا کر اس بندے کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے. اور سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات قیام رمضان کی نسبت احتسابی اور خود احتسابی اور ایمان کے حوالے سے آقا دو جہاں ترغیب دیتے رہے اور فرماتے رہے اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. اور فرمایا فتوفی رسول اللہ حتیٰ کہ تاجدار کائنات کا انتقال ہو گیا. والامر ذالک آپ یہی حکم فرماتے رہے. ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر علی ذالک متفق علیہ. آپ فرماتے ہیں یہی کام جناب صدیق اکبر بھی اپنے دور میں کرتے رہے اور یہی کام جناب فاروق اعظم بھی اپنے دور میں. یعنی جو حضور علیہ السلام کا مسلسل تسلسل کے ساتھ ترغیبانہ حکم تھا اسی حکم کو ترتیب سے لے کر تراویح کے بارے میں یعنی قیام رمضان کے بارے میں بھی اور دن کو روزہ رکھنے کے بارے میں بھی نہ صرف اس کو خود حضور علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا بلکہ جناب صدیق اکبر جناب فاروق اعظم بھی اسی ترتیب پر عامل ہوئے. اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں انہ سامع من یثق به من اہل العلم یقول ان رسول اللہ اریا اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذلك فكأنه تقاصر اعمار امته ان يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فآتاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. آقا کو جہاں فرماتے ہیں میرے سامنے صادقہ امتوں کی عمریں تھیں. جب میں ان کی عمریں دیکھا کرتا تو میں حیران ہوتا کہ اللہ پاک تو نے ان کو اتنی لمبی لمبی عمریں عطا کی کہ دن کو وہ لوگ روزہ رکھے اور رات دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور رات کو وہ قیام کی صورت میں رب کا کلام پڑھتے اور لمبے لمبے سجدے رکوع کیا کرتے. اور آپ فرماتے میری عرض کی باری تعالیٰ آج تو میری امت کی اتنی عمریں نہیں ہیں تو لہٰذا ان کو یہ اجر کیسے نصیب ہوگا. آقا دو جہاں فرماتے رب کائنات نے فرمایا پیارے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم نے آپ کے صدقے سے آپ کو اور آپ کی امت کو اوروں کو تو عمریں دی ان کو رمضان میں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو ایک رات آئے گی اوروں کی 1000 سالوں کی عبادت ایک طرف ہوگی امت مصطفیٰ کی ایک رات کی عبادت ایک طرف ہوگی. اس کا بھی زیادہ پتہ تو فرمایا فآتاہ اللہ لیلۃ القدر. اللہ پاک نے قیام رمضان کے لیے عبادت رمضان کے لیے ایک ایسی متبرک رات عطا فرما دی کہ جو 1000 راتوں سے افضلیت کا باعث بنے. اور اسی طرح آقا دو جہاں علیہ السلام کی شان فرماتے ہیں جس کو سیدنا ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں اور یہ لمحہ فکریہ ہے یہ حدیث جو آ رہی ہے. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر. آقا دو جہاں منبر پر جلوہ فروز ہوئے فقال آمین. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. حضور نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. حضور نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. قیل یا رسول اللہ عرض کیا گیا آقا انک حین صعدت المنبر جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کیوں فرمایا. ان جبرائیل اتانی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی سیدنا جبرائیل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. فقال انہوں نے عرض کیا من ادرک شہر رمضان یا رسول اللہ جو شخص رمضان کو پائے ولم یغفر لہ اور اپنی بخشش کا سہارا نہ بنا سکے فدخل النار اسے دوزخ میں داخل کر دیا جائے. فعبدہ اللہ قل آمین. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب اس پر کہیے آمین. یعنی رمضان ملا روزے نہ رکھے اور اس نے اپنی بخشش کا سہارا نہ بنایا تو پیارے حبیب فرما دیجئے آمین. فقلت آمین. آقا فرماتے میں نے عرض کیا آمین. اس کے بعد فرمایا ومن ادرک اب
جس شخص نے اپنے والدین ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی، اپنی بخشش کا سہارا نہ بنا سکا، فماتا اور مر گیا، فدخل النار، اسے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ قل آمین، پیارے حبیب فرما دیجیے آمین۔ فقلت آمین، آقا فرماتے ہیں میں نے پھر بھی کہا آمین۔ ومن ذکرت عنده فلم يصلی علیک فمات فدخل النار فعبده اللہ، قل آمین فقلت آمین۔ آقا فرماتے ہیں پھر مجھ سے جبرائیل امین نے عرض کیا، جب یہ دو دعائیں گزر گئی روزوں کے بارے میں اور والدین کے بارے میں، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ ذکر سن کر آپ کی ذات پر درود نہ پڑے، وہ دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ حبیب فرمائیے آمین۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا ہے آمین۔ تین دعائیں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں دوران منبر صعود پر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اور رب کائنات فرماتا ہے پیارے حبیب اس پر آمین آپ کہیں، ہم قبولیت کی مہر لگائیں گے۔ فرمایا رمضان، والدین کی خدمت اور مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام، تین ایسے کام ہیں جو شخص نہ کرے رب کائنات قیامت کے دن جنت کا پروانہ عطا نہیں کرتا، ایسے شخص کو دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ لہذا رمضان کی فضیلت، مصطفیٰ کی ذات پر درود کی فضیلت اور والدین کی خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ جو شخص کر لیتا ہے رب کائنات اس پر جنت کی مہر لگا دے گا۔ جنت کی مہر اسی کو ملتی ہے جس کو رمضان کا روزہ اور رمضان کا قیام ملتا ہے، والدین کی خدمت اور مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام ملتا ہے۔ اور منبر کا مقام وہ مقام ہے جب خطیب، یاد رکھیے، منبر پر بیٹھتا ہے، حضور السلام نے فرمایا اس کے خطبے کے درمیان ایک ایسا وہ مقام آتا ہے خطبے کے درمیان جس وقت جو دعا کی جائے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف بارگاہی عطا کرتا ہے خطبوں کے درمیان۔ اور دوسرا مقام حضور علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز کے بعد دعا کرو تو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا مقام آقا دو جہاں نے فرمایا جو شخص رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور پھر جھولی بارگاہ سمندیت میں پھیلا دیتا ہے، رب کائنات کبھی اس کو دھتکارتا نہیں۔ 3 مقامات دعاؤں کے ایسے۔ تو منبر رسول پر اگر خطیب بیٹھا ہو تو دعا رد نہیں ہوتی، مصطفیٰ چڑھ جائے تو پھر رد کیسے ہوگا؟ آقا دو جہاں نہ صرف بیٹھے ہو خود دعا نہیں مانگتے بلکہ جبرائیل امین آ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہتے جائیں، اور رب اس پر مہر لگا رہا ہو۔ جس وقت برگزیدہ نے بارگاہ الہی حاضر ہوں اور ایک برگزیدہ پیغمبر جس کی پیغمبریت پر اور پیغمبر فخر اور ناز کریں اور وہ حاضر بارگاہ سمجھ جائے مصطفیٰ جبرائیل امین جس کو 2,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ میں شرف صحابیت نصیب ہو، جبرائیل امین وہ عرض دعا کرے، مصطفیٰ امین کرے اور رب مہر تصدیق لگائے، ایسی دعا کبھی تو رد ہو نہیں سکتی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو زوج مصطفیٰ، آپ فرماتی ہیں انہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل شہر رمضان شد میرزہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینصرف۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان شروع ہوتا تو آپ اپنی کمر باندھ لیا کرتے، یعنی مکمل طور پر تیار ہو جایا کرتے، پھر اپنے بستر پر میں نے کبھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، دن کو روزے کی حالت میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور رات کو قیام کی حالت میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور پھر تراویح ختم ہے، صلاۃ اللیل شروع ہو گئی ہے، صلاۃ اللیل